چیف سیکرٹری پوری صوبے کی بیوروکریسی کا نمائندہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تاثر یہ ہے کہ بیوروکریٹ صاحب لوگ ہوتے ہیں. ابھی تو عدلیہ نے بھی کہا ہے کہ صاحب نہ کہا جائے. کیا واقعی آپ کو بہت مراعات ملتی ہیں؟ 10 کنال کے گھر ہوتے ہیں، کئی گاڑیاں ہوتی ہیں، اردلی ہوتے ہیں. یہ کس حد تک تاثر درست ہے اور کس حد تک غلط؟ سول سروس کافی بڑی ہے، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ تھوڑی سی GR1 وغیرہ میں اچھی فیسلٹیز ہیں، لیکن وہ ایک لمبا سفر ہے، اور وہاں پہ بندہ پہنچتا ہے لاسٹ 3-4 ایئرز 5 ایئرز سروس کے رہ گئے ہوتے ہیں. تو باقی تو اگر آپ دیکھیں تو بڑی ایوریج سی لیونگ ہے سول سرونٹس کی، ایوریج سیلریز ہیں، ایوریج لائف سٹائل ہے. ایک تجربہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ الگ بنایا جائے، وہ تجربہ کیوں ناکام ہوا، اور کیا ہم اختیارات واقعی نیچے تک نہیں دینا چاہتے؟ کون رکاوٹ ہے اس میں؟ ریس صاحب، جب میری پوسٹنگ ہوئی تو میں پہلا ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگا. تو جب پہلی میٹنگ ہوئی تو میں نے چیف منسٹر صاحب سے یہ پوچھا کہ اس کو آپ نے صوبہ بنانا ہے یا اس کو سب آفس بنانا ہے، کیونکہ اگر سب آفس بنانا ہے تو پھر میں کمفرٹیبل ہوں، میں یہیں پہ رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس کو ہم نے 2-3 سالوں میں ہی صوبہ بنا دینا ہے. ہم نے اسی طرح کی پلاننگ کی، اسی طرح کے رولز بنائے، اس میں کچھ لا بنانے تھے، لیکن بیچ میں کچھ چینج آف مائنڈ ہوا، اور پھر وہ نہ تیتر نہ بٹیر. تو انفارچونیٹلی وہ کیونکہ ہم نے جب شروع کیا یا تو ہم سلو شروع کرتے، تو اس وجہ سے ایک ماڈل بن ہی نہیں سکا. اب وہاں پہ لوگ پوسٹڈ ہیں، کچھ اختیارات بھی ہیں، لیکن لوگ پریفر نہیں کر رہے وہاں پہ جانا. جو ڈیلیگیشن کی بات ہے وہ ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم آپس میں کام بھی کر رہے ہیں. بہت ساری ضرورت ہے کہ ڈیلیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر وہ پروونشل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہو سکتی تو ڈویژنل لیول پہ ضرور ہونی چاہیے. ماضی کے تجربات گواہ ہیں کہ چیف سیکرٹری اور IG میں ہمیشہ تناؤ رہتا ہے، اور پولیس اکثر شکوہ کرتی ہے کہ ہمیں سیکرٹری کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا، ہمیں ہوم سیکرٹری کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جبکہ پولیس کا اپنا سیکرٹری ہونا چاہیے. نہیں، میرا خیال ہے کافی چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. تو جو IG ہیں ان کا ہوم سیکرٹری ہمارے ساتھ بڑے اچھے، ہی از ویری آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر. اگر آپ پولیس سے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بہت سارے پولیس کے پرانے ایشوز تھے جو ریزالو کیے ہیں. اس پہ ہم نے بھی پورا ان کو سپورٹ کیا ہے. ان کو کام کرنا بھی آتا ہے اور لینا بھی آتا ہے. ہی از گڈ فرینڈ، اور ہمارے ساتھ مل کے وہ کام کر رہے ہیں. ہماری یہ خواہش ہوگی کہ سول سروس پوری کی اور بیوروکریسی کی کہ وہ ایک کامیاب IG کے طور پہ پہچانے جائے. آپ نے بہت سے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ کام کیا، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، بزدار صاحب کے ساتھ کام کیا، تو آپ یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا، اور یہ کس طرح مختلف ہے دوسروں سے؟ میرا خیال ہے جی، محسن نقوی صاحب تو ہمارے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے پارٹ آف ٹیم ہوتا ہے. کوئی گیپ نہیں ہے. ہی از لائک اے فرینڈ، فیملی، باس، ہر چیز. تو مل کے بہت زیادہ کلوزلی کام کرتے ہیں. ڈیلی کی شاید ہم 2-3 گھنٹے ڈیلی اکٹھے گزارتے ہیں. یہاں پہ ٹریڈیشنلی جی چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کی اتنی فریکوینٹ ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں. تو کوئی دن ایسا نہیں جب 3 گھنٹے میرے ان کے ساتھ نہیں گزرتے. اور ویری گڈ ایکسلنٹ ہیومن بینگ ہیں. بہت سیکرٹریز کا خیال رکھتے ہیں، ہر جگہ پہ سپورٹ کرتے ہیں. فیملیز کی حد تک ان کا لوگوں کی فیملیز کے بارے میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی ایشو نہ ہو. تو بہت سپورٹیو ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو GR کے گھروں کی فکر ہے، سرکاری ملازمین کے کوارٹروں کی فکر ہے. ابھی 500 جو 1 to 4 لو امپلائیز ہیں ان کے لیے 500 فلیٹس انہوں نے شروع کروائے ہیں. پھر وہ سرکاری ملازمین کے گھروں کے بارے میں ہی از ویری کنسرنڈ کہ وہ بنے تاکہ لوگ کمفرٹیبل ہوں. تو ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن آئی ہیو کم اکراس. بیوروکریٹ کی زندگی بڑی مصروف گزرتی ہے، آپ کی بھی گزری ہوگی. آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف کتنی توجہ دی؟ بچے کیا کر رہے ہیں؟ بیگم صاحبہ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ ویسے صاحب یہ تو تمام میرا سمجھ تو کریڈٹ بیگم کو جاتا ہے. نہ میں بچوں کو پڑھا سکا، نہ میں ان کو اس طرح لک آفٹر کر سکا، نہ بھی ٹائم ہوتا ہے. اور الحمدللہ پڑھ گئے ہیں، اپنی فائنل ڈگریز کر کے اپنی جابس کر رہے ہیں. کہاں پہ کر رہے ہیں کیا؟ تو میری شکاگو پوسٹنگ ہوئی تو ادھر میرے دونوں بیٹے نے انجینئرنگ کی، اربانہ شیمپین وہاں پہ یونیورسٹی ہے. تو چھوٹا تو وہیں پہ جاب کر رہا ہے جو ایک IT کمپنی میں. جو بڑا بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی ایک IT کمپنی میں جاب کر رہے ہیں.
بیٹی ابھی نیشنل کالج آف آرٹس میں فائنل ایئر میں گریجویشن کی. چند ہفتوں میں الیکشن ہونے والا ہے. بیوروکریسی کا اس الیکشن میں بڑا اہم کردار ہوگا. آپ کتنے نیوٹرل ہوں گے اور کتنے آپ کسی پارٹی کے حمایتی؟ ابھی اس دفعہ جو فرق ہے وہ آر او کا بھی ہے. تو آر اوز بھی جو ان سے ہیں وہ سول سائڈ پہ ہیں, جوڈیشری کی سائڈ سے نہیں ہے. اچھا, اس دفعہ بیوروکریسی سے ہوں گے. بیوروکریسی سے ہوں گے. تو اور کون ہوں گے وہ؟ ڈی سیز ہوں گے؟ جی, بہت سی جگہوں پہ اے سی اور ڈی سیز ہیں. اچھا. جدھر ڈی سیز کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایشو ہوگا شاید وہاں پہ وہ ڈی سی نہ لگے, لیکن وہ الیکشن کمیشن کے پاس لسٹیں چلی گئی ہیں اور دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کون سا بیسٹ فٹ ہے. تو پریشر تو نہیں ہوگا چیف الیکشن کمشنر اور چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے. بڑا انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے اور بڑے اسٹرانگ پرسنالٹی ہے, جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی. تو جو بھی چیزیں ہیں ہم میرٹ پہ چلا رہے ہیں انشاءاللہ. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن میں کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کا کوئی ایسا ایشو ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ اب 2 مہینے رہ گئے ہیں, اس کا بڑا لمبی چوڑی تیاری ہے. وہاں پہ پولنگ بوتھ سے لے کے اسٹاف کی ڈیوٹیز, ٹرانسپورٹ, ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. تو ہم نے 1-2 میٹنگز کر لی ہیں. عدلیہ سے یہ جو رسپانسبلٹی بیوروکریسی کی طرف آئی ہے, تو کیا بیوروکریسی اس کو بوجھ فیل کرتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا؟ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ عدلیہ کی سائڈ سے آئیں تاکہ مانیٹرنگ ریٹرننگ آفیسر عدلیہ کے ہوں, لیکن وہ عدلیہ نے پھر شاید انکار کر دیا لوگ دینے سے. تو اس کے بعد پھر ہم سے لسٹیں مانگ لی گئی. تو ابھی الیکشن کمیشن نے فائنل تو نہیں کیا, ابھی چند دنوں میں یہ ڈیسیژن آ جائے گا, لیکن ہم نے بھی لسٹیں دے دی ہیں جو سول سرونٹس ہیں ان کی. تو بہت بڑی ایکسرسائز ہے, اس میں پولیس کا بڑا میجر رول ہے لا اینڈ آرڈر کا. تو میں اور آئی جی 1-2 میٹنگز کر چکے ہیں اس پہ. پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ 3-4 ہمارے ریگولر میٹنگز ہو چکی ہے, لیکن انشاءاللہ جس طرح باقی کام کرتے ہیں یہ بھی ہوگا.